فہو فی عیشۃ راضیہ، تو وہ من مانتے چین میں ہے، یعنی وہ ایسے چین میں ہوگا جو چین اسے راضی کرے گا۔ فی جنت عالیہ، بلند باغ میں، قطوفہا دانیہ، جس کے خوشے جھکے ہوئے کہ کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں بآسانی لے سکیں۔ اور ان لوگوں سے کہا جائے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ اور پیو رچتا ہوا صلہ، خوشگوار صلہ اس کا جو تم نے گزرے دنوں میں آگے بھیجا، یعنی جو نیک اعمال تم نے دنیا کی زندگی میں آخرت کے لیے کیے، آج یہ اس کا صلہ ہے، خوشگواری کے ساتھ کھاؤ اور پیو۔ اللہ تعالیٰ یہ بشارتیں ہمیں بھی نصیب فرمائے، لیکن اس کو پانے کے لیے ہمیں سچی پکی توبہ کرنی ہوگی، موت اور آخرت کی فکر کو اپنے دل میں بسانا ہوگا، سارے گناہوں سے اپنے آپ کو دور کرنا ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور وہ جو اپنا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جب اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا اور اس میں اپنے بد اعمال مکتوب پائے گا، برے اعمال لکھے ہوئے پائے گا، تو شرمندہ اور رسوا ہو کر چیخے گا، چلائے گا، افسوس کرے گا۔ فیقول، کہے گا، یا لیتنی لم اوت کتابیہ، ہائے کسی طرح مجھے اپنا نامہ اعمال نہ دیا جاتا، ولم ادری ما حسابیہ، اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے کسی طرح موت ہی قصہ چکا جاتی اور حساب کے لیے نہ اٹھایا جاتا اور یہ ذلت و رسوائی پیش نہ آتی۔ ما اغنا عنی مالیہ، میرے کچھ کام نہ آیا میرا مال۔ ہلک عنی سلطانیہ، میرا سب زور جاتا رہا، جو میں نے مال دنیا میں جمع کیا تھا وہ ذرا بھی میرا عذاب ٹال نہ سکا، میرا سارا زور جاتا رہا اور میں ذلیل و محتاج رہ گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اس سے اس کی مراد یہ ہوگی کہ دنیا میں جو حجتیں میں کیا کرتا تھا، جو باتیں بناتا تھا، وہ سب باطل ہو گئیں۔ اب اللہ تعالی جہنم کے خازنوں کو، فرشتوں کو حکم دے گا، خذوہ فغلوہ، اسے پکڑو پھر اسے توک ڈالو، اس طرح کہ اس کے ہاتھ اس کی گردن سے ملا کر توک میں باندھ دو۔ ثم الجحیم صلوہ، پھر اسے بھڑکتی آگ میں دھساؤ۔ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر ایسی زنجیر میں جس کا ناپ 70 ہاتھ ہے اسے پرو دو۔ 70 ہاتھ سے ہمارے ہاتھ مراد نہیں ہے، بلکہ فرشتوں کے ہاتھ کے اعتبار سے 70، نہ جانے وہ زنجیر کتنی لمبی اور طویل ہوگی۔ اس زنجیر میں اسے پرو دو، یعنی وہ زنجیر اس میں اس طرح داخل کر دو جیسے کسی چیز میں ڈورا پرویا جاتا ہے، جیسے موتی کے بیچ میں سے ڈورا نکالا جاتا ہے، ایسے اس کے جسم کے بیچ میں سے آگ کی زنجیر گزارو۔ الامان والحفیظ، انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، بے شک وہ عظمت والے اللہ پر ایمان نہ لاتا تھا، اس کی عظمت اور وحدانیت کا اقرار نہ کرتا تھا۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین غریب کو کھانا دینے کی رغبت نہ دیتا تھا، نہ اپنے آپ کو رغبت دیتا تھا، نہ اپنے گھر والوں کو ترغیب دیتا تھا کہ غریبوں کی مدد کرو،
نہ دوسروں کو اس کی رغبت دیتا تھا۔ اس میں اشارہ یہ ہے کہ وہ قیامت کا قائل نہ تھا، کیونکہ مسکین کا کھانا دینے والا مسکین سے تو کسی بدلے کی امید رکھتا ہی نہیں، محض اللہ کی رضا کے لیے اور آخرت کے ثواب کی امید پر مسکین کو دیتا ہے، اور جو آخرت پر ایمان ہی نہ رکھتا ہو اسے مسکین غریب کو کھلانے کی کیا غرض ہے۔ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، تو آج یہاں اس کا کوئی دوست نہیں، یعنی آخرت میں اس کا کوئی دوست نہیں جو اسے کچھ نفع پہنچائے یا شفاعت کرے۔ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، اور نہ کچھ کھانے کو مگر جہنمیوں کا پیپ، اسے کھانے کے لیے جہنمیوں کا پیپ دیا جائے گا۔ الامان والحفیظ، لا يأكله إلا الخاطئون، اسے نہ کھائیں گے مگر خطا کار، کفار، بد اتوار وہ پیپ کھائیں گے، پیئیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرمائے، ہمارا خاتمہ خیر و عافیت کے ساتھ ایمان پر فرمائے، اللہ ہمیں ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے۔ سورۃ الحاقہ کا پہلا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کی نصیحتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جن خوش نصیبوں کا ذکر ہے کہ نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا، اللہ تعالیٰ ان میں ہمیں شامل فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔